بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مضمون کے اوپر جس کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں زیادہ سنجیدہ نہیں لیا جاتا، لیکن انسانی تہذیب کی ترقی میں اس علم کا بہت بنیادی حصہ ہے۔ جی ہاں، میری مراد علم فلسفہ ہے۔ جیسے ہی ہم علم فلسفہ کہتے ہیں تو ہمارے ہاں اتنے منفی استعارے اس کے بارے میں بن چکے ہیں کہ کوئی بندہ ایسی بات کر دے جو سر کے اوپر سے گزر جائے، اس کے بارے میں دو لفظ کہے جاتے ہیں، کہتے ہیں فلسفی ہو گئے، یا دوسری بات کہتے ہیں کہ انہیں معرفت دی گل کیتی ہے۔ یعنی جو سمجھ نہ آئے ہم اس کو اس طرف چلا دیتے ہیں۔ کوئی نفسیاتی مریض ہو جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں جی وہ فلسفیانہ باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ اور کوئی بندہ مطلب اس طرح کی بات کر دے جس کا کوئی تک نہ بنتا ہو تو کہتے ہیں یار تو اپنی فلسفی نہ جھاڑ۔ تو یہ ہماری اس وقت حالت ہے علم کی اتنی سنجیدہ برانچ کے متعلق۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ علم کو گڈ لک کہا جاتا ہے، اور جو فلسفی ہے یہ اس گڈ لک کا ایسنس سمجھا جاتا ہے کہ جو فلسفے کو سمجھتا ہے اس کے پاس یہ قوت آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے۔ فلسفے کو سمجھنے والے لوگ یا کسی فلسفی سے رہنمائی لینے والے لوگ عام طور پہ دنیا کی تاریخ بدل دیتے ہیں، دنیا کے جغرافیے بدل دیتے ہیں، دنیا میں اپنا سکہ منواتے ہیں، اپنے نظریات کو دنیا کے سامنے ایک حقیقت کے طور پہ پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لورنزو دی میڈیچی کو دیکھیں، اس کو مشہور پولیٹیکل فلاسفر میکاویلی کا ساتھ میسر تھا۔ اسی طرح آپ چندر گپتا موریہ کو اور اس کا پوتا جو تھا اشوک اعظم جس کو کہا جاتا ہے ان کو دیکھیں تو اس کے پیچھے کوتھلیہ چانکیہ کا اثر تھا۔ سکندر یونانی کے پیچھے اس کے استاد ارسطو کا بہت بڑا اثر تھا۔ اور اگر آپ زمانہ حال کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے علامہ اقبال کا فلسفہ کار فرما تھا۔ تو جن کے پاس فلسفے کی قوت آ جاتی ہے ان کی طاقت ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو میرے پاس آج ایک ایڈوائز بھی ہے جو میں گفتگو کے اختتام میں اسپیشلی اپنے ینگ فیلوز کو اور پاکستانی یوتھ کو میں وہ ایڈوائز دینا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بڑی پریکٹیکل ہے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ فلسفہ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے علوم جن کے اوپر جن کی تحقیقات میں ان کی ایکیڈیمک ڈگریز حاصل کرنے کے لیے بڑی زیادہ انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں، بڑی مہنگی یونیورسٹیز کے اندر لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو علوم کی وہ برانچز جو ہیں وہ فلسفہ سے نکلی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ فزکس کو دیکھ لیں، آپ منطق کو دیکھ لیں، آپ سائیکالوجی کو دیکھ لیں، قانون کو دیکھ لیں، پولیٹیکل سائنس کو دیکھ لیں، اخلاقیات کو دیکھ لیں۔ تو یہ علوم جو ہیں انہوں نے فلسفے سے نمو پائی ہے، فلسفے سے نکلے ہیں، اور دنیا کے اوپر ان لوگوں نے بہت بڑا اثر چھوڑا ہے اپنی سوسائٹیز میں اور اپنی سوسائٹیز کے بعد آنے والی دنیاؤں کے اندر بھی جن کا تعلق شعبہ فلسفہ کے ساتھ تھا اور جو فلسفہ کے ماہرین تھے۔ اگر آپ مغرب میں دیکھیں سقراط، افلاطون، ارسطو، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کانٹ ہے، ہیگل ہے، نیتشے ہے، پھر بعد میں بھی کئی فلسفی ریفر کیے جا سکتے ہیں، برٹن رسل، لیونگ لیجنڈز میں اگر آپ دیکھیں تو نوم چومسکی ہیں۔ تو اسی طرح آپ اسلامی دنیا کے اندر دیکھیں بہت بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے۔ امام غزالی ہیں، امام ابو منصور ماتریدی ہیں، امام ابو الحسن اشعری ہیں، محی الدین شیخ الاکبر ابن العربی ہیں، امام رازی ہیں، اور خود ہمارے زمانے سے تھوڑا قبل حکیم الامت حضرت علامہ اقبال ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سوسائٹیز کے اوپر ایک بہت بڑا اثر چھوڑا ہے، اور مسلمانوں کا تو اتنا عظیم کام تھا فلسفے کے اندر، اتنا عظیم کام تھا
جس کی نظیر اور جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور ہم جس وقت نگلیکٹ کرتے ہیں اتنے اہم شعبہ علم کو، تو بنیادی طور پہ ہم اپنی اسلامی تہذیب کے ایک بہت بڑے سرمایے کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر لٹریری پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو فارسی میں اگر آپ بات کریں، جیسے مولانا رومی ہیں یا مولا جلال الدین دوانی ہیں یا مرزا عبدالقادر بیدل ہیں یا اس طرح اور حکیم ثنائی غزنوی ہیں، امام عبد الرحمن جامی ہیں، اس طرح کے اور بہت سے شعراء ایسے ہیں جن کو بغیر فلسفہ سمجھے آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ اردو کے اندر دیکھ لیں، غالب کے ہاں جس طرح فلسفے کے مضامین کی آمد ہے، اقبال کے ہاں ہے، تو آپ لٹریچر کو بھی، اپنے لٹریری سرمایہ کو بھی، اپنے علم و ادب کو بھی آپ اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ اور جو تصوف ہے، خاص طور پہ مابعد ابن العربی جو تصوف ہے، اس کو تو بغیر فلسفے کے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم جس وقت اس شعبہ علم کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم اپنے ایک بہت بڑے علمی سرمایے سے چشم پوشی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگر پاکستان کی، تو پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو بھی علم فلسفہ کے بغیر کامل طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں اس کی 2 ایگزامپلس دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ نیشنلزم کی ڈیبیٹ ہے، تو نیشنلزم جو ہے یہ ایک پولیٹیکل فلسفی ہے، ایک پولیٹیکل تھیوری ہے، اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں اور بڑی ڈیپ فلسافیکل میننگ کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ نیشنلزم کی ڈیبیٹ کو بغیر فلسفی پڑھے آپ طے ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو ہے وہ جو ڈیبیٹ تھی سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کی اور اس کے بعد اسلامی ریاست کے جواز کی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی ریاست کا جواز ہے اس پہ اور سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کی جو بحث ہے، اس میں انہوں نے میٹا فزیکل اپروچ اختیار کی ہے اور اس کو وہ لے کے گئے ہیں مادہ اور روح کی ڈیویلٹی کے اوپر، اس کی ثنویت کے اوپر۔ تو اس کو بھی جو اقبال کی بحث ہے خطبہ الہ آباد میں، اگر بنیادی شعور فلسفے کا نہ ہو تو اس کے بعض بنیادی مطالب بھی نہیں سمجھے جا سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی اپنی گراؤنڈز، اس کا اپنا جواز جو ہے اس کا بھی ایک فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور ان ڈیبیٹس کا ہمیں کوئی سر پیر پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹس ماڈرن ویسٹرن ڈیبیٹس ہیں اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی فلسفی کار فرما ہوتی ہے۔ مثلا سوشلزم کمیونزم کی بات کی جاتی ہے تو اس کو بغیر فلسفی کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ فیمنزم، ڈی کنسٹرکٹیوزم، ان سب جو نئے نئے ازم آتے رہتے ہیں، ہمارے ہاں ان کا شعور اس لیے نہیں ہوتا اور اس لیے ہم کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہمیں بنیادی طور پہ ان کے پیچھے جو کار فرما علمی تاریخ ہے اس کا ہمیں کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر عہد جدید میں مذہب کے بہت بڑے بڑے مسائل ایسے ہیں، دینیاتی مباحث بہت بڑے بڑے ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو علم فلسفہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ خاص طور پہ پوسٹ ماڈرنزم کے بعد جو متن کے مسائل ہیں، جو لینگویج کے مسائل ہیں، پھر جو جدید کلامی مباحث ہیں، خاص طور پہ اگر آپ ان کو جو فلسفی آف فزکس ہے اس کے پرسپیکٹو کے اندر دیکھیں تو بڑے سیریس چیلنجز، بہت سیریس ایشوز ایسے ہیں جن کو بغیر فلسفے کے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جس وقت خاص طور پہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ان کے اندر بھی اس کو بہت بری طرح نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج علم الکلام کی کیا ضرورت ہے، آج فلسفے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اگر آپ امام رازی کے ہاں تفسیر کبیر کے اندر بعض بنیادی چیزیں دیکھیں تو انہوں نے وجود خدا کے اوپر جتنے سوالات اٹھائے ہیں جو ملحدین اٹھاتے تھے، ملتے جلتے آج بھی وہی سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کسی فلاسفر کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہالت کی انتہا یہی ہے کہ ایک جاہل آدمی ایک سوال کو بار بار دہراتا ہے جبکہ جو وائز لوگ ہیں، مطلب جو ویژنری ہیں، جو اہل بصیرت ہیں، وہ اس سوال کا صدیوں پہلے جواب دے چکے ہوتے ہیں۔
تو ابھی بھی اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں جی کہ وجود خدا کی دلیل کیا ہے، کہ جی خدا کیا، مطلب اس طرح کے وہ اور سوالات ایسے بناتے ہیں جو میں یہاں اگر بیان کروں تو بحث ایک اور طرف نکل جائے گی. لیکن یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا بہت پہلے ہمارے ان بڑوں نے اس کا جواب دے رکھا ہے، لیکن ہماری نیگلیجنس ہے کہ ہم اس ذخیرہ علم کو کھنگالتے نہیں ہیں، اور کھنگالتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اس کو کھنگالنے کے قابل نہیں ہیں. ہمیں عربی تو آتی ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے آگے بیان کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. یہ وہ ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے جس کے لیے میں ایمفسائز کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ ہمیں اس شعبہ علم کو اس طرح یتیم نہیں چھوڑنا چاہیے جس طرح ہم نے اس کو پاکستان کے اندر چھوڑ رکھا ہے. میں آپ کے ساتھ امریکہ کے چند فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. امریکہ میں 2017 کے اندر 8700 پلس ڈگریز فلسفی کے اندر جاری کی گئی ہیں مختلف اسٹوڈنٹس کو، اور امریکہ میں 500 سے زائد پرائیویٹ اور ناٹ فار پروفٹ ایسے ادارے ہیں جو فلسفے میں مختلف کورسز، مختلف ڈگریز آفر کرتے ہیں. اور امریکہ کے اندر کم از کم 5000 ایسے ادارے ہیں جو فلسفی کے اندر ڈگریز آفر کرتے ہیں، کورسز آفر کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، 200 یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، ان میں سے تقریباً 10 کے قریب ایسے ادارے ہیں جو فلسفی کے اندر ڈگریز آفر کر رہے ہیں. اور جو کیپٹل ہے اس پاکستان کا، اسلام آباد، انٹرسٹنگلی اسلام آباد میں جہاں پہ ہب ہے یونیورسٹیز کا، اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں، یہاں کوئی یونیورسٹی فلسفی کے اندر ڈگری آفر نہیں کرتی. اگر میں 1 بائی 1 یونیورسٹیوں کی حالت کو ڈسکس کرنا شروع کروں تو آپ ان ڈپارٹمنٹ سے جا کے پوچھیں جہاں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. آپ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی اسٹوڈنٹس کے حساب سے سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر بھی فلسفی میں ایم فل کی کلاسز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسٹوڈنٹس ہی نہیں آتے. یہی حال VZU کا ہے اور یہی حال باقی ان اداروں کا ہے جہاں پہ فلسفی جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے. تو یہ جو زبوں حالی ہے یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اور ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تو میں نے اس سے پہلے امریکہ کی مثال دانستہ طور پہ اس لیے دی تھی کہ فلسفی جو ہے یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آج کے زمانے میں irrelevant ہو چکا ہے، بلکہ جو ماڈرن دنیا ہے، جو دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، اپنا ورلڈ آرڈر جاری کرتے ہیں، آپ دیکھیں آج بھی کس طرح وہ ویل کنیکٹڈ ہیں علم کی اس شاخ کے ساتھ. اب آئیں اس ایڈوائز کی طرف جو میں یوتھ سے اسپیشلی کہنا چاہتا تھا. سب سے بڑی بات یوتھ یہ کہتی ہے کہ جی فلسفہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں جاب کیا ملے گی، ہمارا روزگار کیا ہوگا. جہاں تک میرے ذاتی نظریے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ صرف پیٹ کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو. بعض دفعہ علم پیٹ سے زیادہ بڑے مقاصد کے لیے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فلسفی پڑھتے ہیں، آپ کو اس میں پولیٹیکل فلسفی پڑھائی جاتی ہے، آپ کو اس میں فلسفی آف اکانومی پڑھائی جاتی ہے، بہت سے اس کے ریلیونٹ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو براہ راست آپ کے CSS کے اندر آتے ہیں. پھر فلسفی پڑھنے سے جو آپ کی لنگوسٹک اپروچ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کا جو کرٹیکل انالیسز ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے CSS کے اندر بہتر پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کی جرنل ریڈنگ ہے، باقی مضامین کی بھی آپ ساتھ ساتھ ریڈنگ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے اندر جو CSS کی اٹیمپٹ ہے میری آبزرویشن میں وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں.
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ساری یونیورسٹیز میں فلاسفی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اور پر ڈپارٹمنٹ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے HEC کی وہ کہتے ہیں جی کہ 5 PhD چاہیے ایک فل ڈپارٹمنٹ کے لیے. 5 تو یہ ہو گئے. اس کے علاوہ آپ لیکچررز ہیں وہاں پہ, باقی سٹاف ہے وہ اس کے اندر ہو سکتے ہیں, اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, پھر سوشل سائنسز کے ڈینز ہیں وہ ہوتے ہیں, اور فلاسفی کے بیک گراؤنڈ کے وائس چانسلرز رہے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں کی تاریخ میں. تو اگر آپ دیکھیں جو آپ کے پبلک سروس کمیشنز ہیں ان کے جو امتحان آتے ہیں پروفیسرشپ کے لیے, ان کے اندر بھی فلاسفی کی الگ سے جابز آتی ہیں. تو لوگ اکانومی کے اندر کرتے ہیں, میتھمیٹکس کے اندر کرتے ہیں. اٹ از ناٹ مور ڈیفیکلٹ دین میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس جو ہے اگر اس کے اندر ڈگری کی جا سکتی ہے تو فلاسفی میں ڈگری کرنا میتھمیٹکس سے کمپیریٹیولی آسان بھی ہے, اور شاید دنیا سے زیادہ ریلیونٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک باعزت پیشہ ہے, باعزت جاب ہے. آپ کو ایک اپنا گھر بار اور اس کو چلانے کے لیے ایک اچھی اماؤنٹ کی نوکری ملتی ہے. اگر پروفیسر ہے تو وہ ایک معزز طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے, اور اگر کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر بہت آسانیاں آ جاتی ہیں. اس لیے میری پاکستان کی اپنی یوتھ کو یہ ایڈوائز ہے کہ آپ اپنے اس طرح کے بنیادی علوم سے یہ کہہ کے جان مت چھڑوائیں کہ یہ ریلیونٹ نہیں رہے, یہ کر کے آپ کو جاب نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ جو دوڑ ہے یہاں پہ, اس دوڑ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, ہر بندہ انجینئر بننا چاہتا ہے. مجھے خوشی ہے اس چیز کی, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو یہ باقی آپ کے علوم ہیں, جو یہ باقی شعبہ جات ہیں, یہ اس دوڑ کے اندر نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. ان کی طرف ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں جو ہمارے ایکیڈیمکس ہیں ان کو بھی میں اس بات پہ یہ ریکمنڈ کروں گا, اور میں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کے اوپر وہ ورکشاپس کروانی چاہیے ان کو اپنی یونیورسٹیز کے اندر, اپنے کالجز کے اندر, اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ یہ نہ صرف ایک معزز پیشہ ہے, یہ نہ صرف ایک معزز ذریعہ روزگار ہے, بلکہ یہ آپ کے آباء و اجداد کا, آپ کے اسلاف کا ایک بہت بڑا علمی سرمایہ ہے جس کی آپ اس ذریعے سے خدمت کر سکتے ہیں. امید ہے کہ ہم اس طرح کی اور بھی علمی مباحث پہ غور و فکر کریں گے, اور ہمارے ہاں اس طرح کی جو سنجیدہ مسائل ہیں علم کی دنیا میں ان کو ہم اور آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ.